ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے، مارچ کے 28 اور رمضان کی 17 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. اسلامی جمہوریہ ایران میں زیر تعلیم طلباء مجمع روحانیون کرگل واللہ کے اہتمام سے آج ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. پریس کانفرنس کا مقصد کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور اپیکس باڈی لیہ کے 4 نکاتی مطالبات کا حمایت کرنا تھا. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حجت الاسلام سعید اعجاز موسوی نے کہا کہ باہری ملکوں میں آ کر اپنے آپ کو ہندوستانی بتانا ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایک عظیم جمہوری ملک سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے اب لداخ میں جمہوریت کی جگہ افسرشاہی نے لی ہے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے کے ڈی اور اپیکس باڈی گزشتہ 4 سالوں سے جدوجہد کر رہے ہیں، جبکہ لداخ ایک ایسے محل وقوع پر ہے جہاں ایک طرف چین اور دوسری طرف پاکستان ہے، اور لداخ کے عوام نے ہمیشہ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری اور ملک کے تئیں قربانی پیش کی ہے. لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ لداخ میں جمہوریت بحال کر کے لداخی عوام کی 4 مطالبات کو پورا کیا جائے. انہوں نے لداخ کے عوام سے مخاطب ہو کر کہا کہ قانونی دائرے میں بیٹھ کر اپنے حقوق کو حاصل ہونے تک جد و جہد جاری رکھیں. لداخ اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج کرگل کی جانب سے ماہ مبارک رمضان کی مقدس مہینے کی مناسبت پر آج اکیڈمی ہال کرگل میں ایک ضلع سطحی کثیر اللسانی حمدیہ نعتیہ مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 20 شعراء نے پرگی، بلتی، درت شین، درت آرین اور اردو زبانوں میں اپنے کلام کے توسط سے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت بیان کی. اس موقع پر پدم شری آخوند اصغر علی بشارت بطور مہمان خصوصی موجود تھے. اس دوران خطاب کرتے ہوئے پدم شری آخوند اصغر علی بشارت نے لداخ کلچرل اکیڈمی کرگل کی خدمات کو سراہا اور ادبی شخصیات کی کامیاب شاعری پر خراج تحسین پیش کی. آخوند بشارت نے اس امید کا اظہار کیا کہ اہل قلم معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لانے میں زیادہ کردار ادا کر سکتے ہیں. قبل ازیں استقبالیہ کلمات کے دوران ڈپٹی سیکرٹری کلچرل اکیڈمی کرگل نذیر حسین نے شرکاء کا خیر مقدم کیا. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سوارکپا لیہ نے 27 مارچ کو لداخ میں سرکاری زبان ہندی کی اہمیت اور اس کے فروغ پر ایک روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا. تقریب کا افتتاح مہمان خصوصی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل دوردرشن اور آل انڈیا ریڈیو نے کیا. ڈائریکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سوارکپا لیہ ڈاکٹر پدما گرمت نے مرکزی حکومت کے دفاتر کے سرکاری کاموں میں ہندی زبان کی اہمیت اور سرکاری زبان کے استعمال سے متعلق قواعد و ضوابط پر روشنی ڈالی. انہوں نے لداخ میں ہندی کے فروغ کے لیے آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن کی اہم شراکت پر بھی روشنی ڈالی. انہوں نے لداخی معاشرے میں ہندی زبان کی سمجھ پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لداخ میں تقریباً 90% عوام ہندی سمجھتے ہیں. یونیورسٹی آف لداخ کیمپس کرگل اور لداخ اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج کے اشتراک سے یونیورسٹی کیمپس کے آڈیٹوریم ہال میں ورلڈ تھیٹر ڈے منایا گیا. اس موقع پر شعبہ سوشیالوجی کے سینئر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر جعفر علی خان، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد تقی، شعبہ جغرافیہ کے تمام فیکلٹی ممبران کے ساتھ طلباء بھی موجود تھے. اس دوران رنٹھک تھیٹر گروپ کی جانب سے ایک تخلیقی ڈرامہ بھی پیش کیا جس کی تمام لوگوں نے سراہنا کی. اس دوران رنٹھک تھیٹر گروپ کے سربراہ کاچو احمد علی خان اور ان کی ٹیم کو اس طرح کی تخلیقی اور اختراعی سرگرمیوں پر ان کی سراہنا کی. ضلع الیکشن افسر و ڈپٹی کمشنر لیہ سنتوش سکھا دیوے نے 27 مارچ کو ڈی سی آفس کے وی سی ہال میں لوک سبھا 2024 کے عام انتخابات کے سلسلے میں ایک میٹنگ طلب کی. میٹنگ کا بنیادی مقصد نوڈل افسر کے کردار اور ذمہ داری کے بارے میں آگاہ کرنا تھا.
ڈی سی نے تمام متعلقہ افسران سے گفتگو کی اور ان کے ضروری مسائل کا ازالہ کیا، جس میں ویڈیو مانیٹرنگ روم، اسٹیٹک سرویلنس ٹیم اور فلائنگ اسکواڈ اور سرویلنس ٹیم کی تشکیل، بیلٹ پیپر کو ڈیجیٹل بنانے کی ضرورت، نقل و حمل کے دوران الیکٹرک بسیں مہیا کرنا، ایم سی سی کے خلاف ورزی پر نوٹس اور جرمانے عائد کرنے کی ضرورت جیسے مسائل سے آگاہ کیا۔ لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 28 مارچ بروز جمعرات کرگل سے سری نگر مقررہ اوقات میں چھوٹے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی، اور کل یعنی 29 مارچ کو سری نگر سے کرگل کی طرف صرف چھوٹے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ کرگل زنسکار سڑک پر چھوٹے گاڑیوں کو مقررہ اوقات میں چلنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت 6.2 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا، لیہ میں درجہ حرارت 3.0 ڈگری سینٹی گریڈ، اسی طرح دراس میں درجہ حرارت 1.7 اور زنسکار میں -3.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ عدالتی سالمیت کے خطرے کے حوالے سے ہندوستان بھر کے 600 وکلاء، جن میں ایڈوکیٹ ہریش سالوے اور بار کونسل آف انڈیا کے چیئرمین منن کمار شامل ہیں، نے چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کو مکتوب لکھا ہے۔ وکلاء نے مفاد پرست گروہ کی مذمت کی ہے جو عدالتی عمل میں ہیرا پھیری، عدالتی فیصلوں پر اثر انداز اور بے بنیاد الزامات اور سیاسی ایجنٹوں کے ذریعے عدلیہ کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چیف جسٹس کو لکھے گئے خط کے مطابق یہ پینترے خاص طور پر ان معاملات میں آزمائے جاتے ہیں جن میں سیاسی اہلکار بدعنوانی میں ملوث ہوتے ہیں۔ یہاں عدلیہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے اور عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش سب سے واضح ہیں۔ خط میں جن خطرناک حربوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں ایک مقصد عدلیہ کے کام کاج کے بارے میں ایک متزلزل نظریہ پیش کرنا ہے، جس کا موازنہ عدالتوں کے سنہری دور سے کرنا ہے۔ وکلاء نے زور دے کر کہا کہ اس طرح کے بیانیے کا مقصد عدالتی نتائج کو متاثر کرنا اور عدلیہ پر عوام کے اعتماد کو ختم کرنا ہے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیلی ہٹ دھرمی، شیطنت اور ظلم کی روش کا ایک اور پردہ فاش کرتے ہوئے یہ سنسنی خیز انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کو تباہ کرنے کے لیے 2 ایٹم بموں کے برابر بارود کا استعمال کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی برائے فلسطین کی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیل غزہ پر اب تک 25,000 ٹن بارود کا استعمال کر چکا ہے، جو 2 جوہری بموں کے برابر ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے اسپتالوں، زرعی اراضی، تعلیمی اداروں اور فلسطینیوں کے گھروں کو اپنے وحشیانہ بمباری کے ذریعے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کے حملوں میں 75,000 کے قریب فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بات بھی ہے کہ اسرائیلی فوج گرفتار شدہ فلسطینیوں کو بدترین انسانیت سوز مظالم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے کہ غزہ میں مارے جانے والے مرد حماس سے تعلق رکھتے تھے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں نسل کشی کی ہے۔ اسرائیل نے نسل کشی کی کارروائیوں کا ارتکاب کیا ہے، جن میں سے کارروائی کے طور پر گرفتار شدہ فلسطینیوں کو شدید جسمانی یا ذہنی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ان کے خلاف جان بوجھ کر ایسے اقدامات کیے گئے جن سے بچوں کی پیدائش رک جائے۔ رپورٹ میں یہ بات بھی درج کی ہے کہ غزہ میں خوراک کی کمی اور غذائی قلت سے یومیہ 10 بچے جاں بحق ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت خارجہ میں ڈیموکریسی، انسانی حقوق اور محنت کے امور سے متعلق شعبے کی عہدیدار آنل شیلن نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ انہوں نے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیار ارسال کرنے کے بارے میں اپنی تشویش کا بارہا اظہار کیا، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل امریکی وزارت خارجہ میں سیاسی و عسکری امور کے سربراہ
جاش پل نے بھی غزہ کی جنگ میں استعمال کے لیے صہیونی حکومت کو ہتھیاروں کی ترسیل پر احتجاج کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ طارق حبش بھی ان دیگر امریکی حکام میں شامل ہے جنہوں نے امریکہ کی جانب سے صہیونی حکومت کی حمایت کے خلاف استعفیٰ دیا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے پیر کو رپورٹ دی ہے کہ امریکی حکومت کے کچھ ملازمین جنگ غزہ اور اپنے ملک کی جانب سے صہیونی حکومت کی حمایت کرنے سے ناراض ہیں اور وہ اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔